السلام علیکم۔ کہتے ہیں دعائیں دیر سے ضرور قبول ہوتی ہیں، مگر جب قسمت کسی آزمائش کی شکل میں جواب دیتی ہے تو ہر نعمت بھی ایک قیمت مانگتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جوڑے کی جن کے پاس سب کچھ تھا مگر اولاد نہ تھی، اور جب ایک دن ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تو قسمت ایک ایسا موڑ لائی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ جادو، قربانی اور سچی محبت کی یہ کہانی نیلم کی۔ کسی شہر میں اسلم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی سلمیٰ بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ وہ ایک خوبصورت گھر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر ایک ہی دکھ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب بھی وہ شام کو شہر جاتے اور بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو دل اداس ہو جاتا۔ سلمیٰ آہ بھر کر کہتی، کاش اللہ ہمیں بھی ایک خوبصورت سا بچہ عطا کر دیتا۔ اسلم اسے دلاسا دیتا اور کہتا، سلمیٰ غم نہ کرو، ایک دن اللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ سلمیٰ ہر وقت سوچ میں رہتی اور گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ایک پرانی اور سنسان حویلی تھی۔ اسلم اور سلمیٰ کو اس کے مالک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہی کبھی کسی کو وہاں آتے جاتے دیکھا تھا۔ ایک دن سلمیٰ کھڑکی میں کھڑی تھی اور اچانک اس سے حویلی کے باغیچے میں گوبھی کے پھول دیکھے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ فوراً اسلم سے کہا، آپ نے گوبھی کے وہ خوبصورت پھول دیکھے؟ اسلم حیران ہو کر بولا، کہاں؟ سلمیٰ بولی، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کھڑکی کے پاس لے گئی اور پھول دکھائے۔ پھر بولی، میرا دل چاہتا ہے میں وہ پھول توڑ کر پکا کر کھاؤں۔ اسلم بولا، اس حویلی کا مالک کون ہے؟ سنا ہے وہاں کوئی جادوگرنی رہتی ہے، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سلمیٰ بولی، مجھے تو بس وہی گوبھی کا پھول کھانا ہے۔ اسلم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ آخر کار اسلم مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے حویلی میں گیا اور چند پھول توڑ لایا۔ سلمیٰ نے خوشی خوشی گوبھی کے پھول پکائے اور دونوں نے مزے سے کھائے۔ اگلے دن سلمیٰ نے دوبارہ اسلم کو پھول لانے پر مجبور کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دوبارہ حویلی میں جانا پڑا۔ جب وہ پھول توڑ رہا تھا تو ایک خوفناک آواز آئی، کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ڈراؤنی شکل والی عورت کھڑی تھی، جو دراصل وہی جادوگرنی تھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پھول گر گئے۔ جادوگرنی نے غصے سے پوچھا، بغیر اجازت میرے باغ کے پھول توڑنے کی جرأت کیسے کی؟ اسلم گھبرا کر بولا، میری بیوی بیمار ہے، یہ پھول کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ جادوگرنی بولی، میں تمہیں صرف ایک شرط پر پھول دے سکتی ہوں، تمہارے ہاں جو پہلا بچہ ہوگا وہ مجھے دینا ہوگا۔ اسلم بہت گھبرا گیا۔ جان بچانے کے لیے اس نے ہاں کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جادوگرنی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے نیلم رکھا۔ اس خوشی میں اسلم نے خوب خیرات بانٹی۔ تبھی اچانک جادوگرنی آ گئی، نیلم کو اپنی گود میں اٹھایا، بولی، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ اسلم نے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس دے دو۔ مگر جادوگرنی نے کوئی بات نہ سنی اور نیلم کو لے گئی۔ جادوگرنی نیلم کو اپنی حویلی لے گئی اور بڑی محبت سے پرورش کرنے لگی۔ نیلم کے بال عام لڑکیوں کی نسبت بہت لمبے ہو گئے۔ جادوگرنی نے نیلم کو ایک بلند مینار میں رکھا جو شہر سے بہت دور تھا۔ وہاں کوئی سیڑھی نہیں تھی، صرف اوپر ایک کمرہ تھا جہاں نیلم رہتی تھی۔ جب بھی جادوگرنی نیلم سے ملنے آتی، نیچے سے آواز دیتی، نیلم اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ نیلم اپنے لمبے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کے سہارے اوپر آ چڑھتی۔ ایک دن ایک شہزادہ شکار کرتے ہوئے وہاں آ نکلا۔ وہ مینار کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں جادوگرنی آئی اور نیلم کو آواز دی، نیلم بال نیچے لٹکاؤ۔ شہزادہ یہ سب جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ جب جادوگرنی چلی گئی تو شہزادہ مینار کے پاس آیا اور نیلم کو آواز دی۔ نیلم نے جیسے ہی بال نیچے کیے، شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ نیلم نے آج تک جادوگرنی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، آپ کون ہیں؟ شہزادہ بولا، میں ایک شہزادہ ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ نیلم بہت خوش ہوئی، لیکن جادوگرنی کا خیال آتے ہی گھبرا گئی۔
اس نے شہزادے کو ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادہ بولا، فکر نہ کرو، میں کل تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جاتے ہوئے شہزادہ اپنی ٹوپی وہیں بھول گیا۔ اگلے دن جادوگرنی پہلے آ گئی۔ اس نے ٹوپی دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہاں کوئی ضرور آیا تھا۔ نیلم سے سختی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، میرے بعد یہاں کون آیا تھا؟ نیلم نے ڈر کے مارے سچ سچ بتا دیا۔ جادوگرنی طیش میں آ گئی۔ اس نے فوراً کینچی سے نیلم کے لمبے بال کاٹ دیے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ آیا اور نیلم کو آواز دی، نیلم، بال نیچے لٹکاؤ۔ جادوگرنی نے کٹے ہوئے بال نیچے لٹکا دیے اور خود کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی شہزادہ اوپر پہنچا، جادوگرنی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ شہزادہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے شہزادہ نابینا ہو گیا اور اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد شہزادے کو کسی لڑکی کے گانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو لڑکی نے دیکھا، یہ تو وہی شہزادہ ہے۔ نیلم نے شہزادے کا زخمی سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جو شہزادے کی آنکھوں میں جا گرے اور شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ نیلم نے بتایا کہ اس دن کے کچھ عرصے بعد ہی جادوگرنی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اب وہ آزاد ہے۔ شہزادہ نیلم کو اپنے محل لے گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔